صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی عموماً ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ متقی دنیا میں خیر کثیر والا ہے اور آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے، اور سب سے زیادہ کرم والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کی 7 قسمیں ہیں، 7 اقسام ہیں تقوی کی۔ نمبر 1، کفر سے بچنا۔ اللہ کے فضل سے یہ تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔ بد مذہبی سے بچنا، ہر سنی کو یہ نصیب ہے۔ نمبر 3، کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ تقوی کی تیسری قسم ہے۔ نمبر 4، صغیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے، یعنی جو چیز ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، واضح نہیں ہوتا کیا کریں، شبہات سے پرہیز کرنا۔ اور نمبر 6، نفسانی خواہشات سے بچنا، یہ بھی تقوی کی قسم۔ اور نمبر 7، غیر کی طرف التفات، یعنی توجہ ہی نہ کرنا، بس اللہ ہی کے ہو کے رہ جانا۔ یہ اخص الخواص، یعنی بہت ہی زیادہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا منصب کہلاتا ہے۔ البتہ تقوی، اس کی قسم، اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کچھ وضاحت سے میں امید کرتا ہوں کہ تقوی کی جو تعریف ہے اور تقوی کی جو اقسام ہے، اس سے کافی ہمارا ذہن بنے گا، کیونکہ تقوی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بلکہ متقی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسے محبت کے متعلق فرمایا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز المال، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، بعد مفسرین نے فرمایا جس کا حکم دیا گیا اس کا بجا لانا بر علی البر والتقوی، جس کا حکم دیا گیا اس کا بجا لانا بر، اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقوی، اور جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا اثم یعنی گناہ، اور جس سے منع کیا گیا اس کا کرنا عدوان یعنی زیادتی ہے، کہ منع کیا گیا اسے بچو۔ اسلام میں تقوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا، اور تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے کے والوں کو جب خطاب ہوا تو وہاں اولی الالباب، عقل والوں کا بیان ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، عقل والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اس کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو۔ البتہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور دین اسلام میں جو متقی ہے وہی عزت والا ہے۔ اور یاد رکھیے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ آخرت میں متقی لوگوں کا بڑا مقام، بڑا درجہ، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے بنیادی چیز تقوی خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ارے بندے کو اللہ کا ڈر نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر کیا ہے؟ وہ نافرمانی کر کس کی رہا؟ اللہ کی، اس رب کریم کی جس سے اس کو پیدا کیا، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرماتے تھے 3 بار، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ انسان کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا مال، اس کی آبرو۔ تقوی یہاں ہے، اور جو اپنے سینے مبارک کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کے تحت اسلام میں عزت و تقوی پرہیزگاری سے ہے۔ تقوی کا اصل ٹھکانہ دل ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ جس مسکین مسلمان کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس کا دل تقوی کی شمع سے روشن ہو، اور وہ اللہ کا پیارا ہو، اور تم سے اچھا ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں عموماً رنگ، نسل، نسب اور
مختلف انداز سے ایک دوسرے پر تفاخر بھی کیا جاتا ہے، اپنی برادریوں کے حوالے سے ایک دوسرے پر فخر و تکبر کیا جاتا ہے، یہ نہیں صحیح۔ اسلام نے قرآن اور حدیث سے جو مضمون سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔